رب العزت کا فرمان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور اپنی کتاب میں بتایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ایک رات کی نیکی ایسے ہے جیسے کوئی 82 یا 83 سال 4 مہینے مسلسل نیکی کرتا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد نازل ہوتی ہے جتنے زمین پر پڑے ہوئے کنکر۔ جب بھی رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے روزے رکھتے ہیں۔ یہ روزے ہم پر فرض کیے گئے، اور پہلی بار مسلمان ہی نہیں جن پر روزے فرض کیے گئے، ساری امتوں پر کسی نہ کسی اعتبار سے روزے فرض رہے۔ لیکن ایک بات بڑی عجیب ہے، ہمارے یہاں لوگ اسے روزوں کا مہینہ سمجھتے ہیں، اور جب ہم ایک دوسرے سے پوچھتے بھی ہیں تو روزے کے بارے میں ہی پوچھتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اسے کسی اور چیز کا مہینہ قرار دیا۔ رب العزت کا فرمان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ایک بات جو مجھے ہمیشہ غور و فکر کے لیے بہت مجبور کرتی ہے وہ یہ، ایک حدیث ہے بہت پیاری، اتھینٹک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کے پہلے دن نازل ہوئے، تورات چھٹے دن نازل ہوئی، زبور 19ویں دن نازل ہوئی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے 13ویں دن۔ انجیل اس وقت نازل ہوئی جب رمضان کے 18 دن گزر چکے تھے، اور قرآن اس دن نازل ہوا اس رات میں جب رمضان کے 24 دن گزر چکے تھے۔ تو کیا آپ اس بات پہ غور و فکر کریں گے کہ ساری آسمانی کتابیں، اللہ تعالیٰ کے پیغامات اس مہینے میں کیوں نازل ہوئے؟ یہ مہینہ ضرور خاص ہے۔ یہ مہینہ جسے ہم روزوں کا مہینہ کہتے ہیں، نزول قرآن کا مہینہ، اس مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا اور اپنی کتاب میں بتایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا مہینہ اور لیلۃ القدر اس کی ایک رات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں۔ نزول قرآن کی راتیں اور 5 راتیں ہیں، 5 میں سے کوئی ایک رات ہے جس رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن اتارنے کے لیے منتخب کیا، اور وہ رات بڑی برکت والی ہے۔ اتنی برکت آپ سوچ سکتے ہیں 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 83 سال سے اوپر، 83 سال، 83 ایئرز، 82 ایئرز اور 4 months، اتنی تو عام انسانوں کی عمر بھی نہیں ہوتی۔ ایک رات کی نیکی ایسے ہے جیسے کوئی 82 یا 83 سال 4 مہینے مسلسل نیکی کرتا رہا۔
کہ کبھی نہ برا خیال آیا نہ کبھی اس نے آرام کیا۔ اگر آپ اسے دیکھیں کہ اتنی برکت والی رات ہے یہ کہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، تو یہ نزول قرآن کی وجہ سے اسے برکت دی گئی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس ایک رات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح سے فرشتے نازل کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد نازل ہوتی ہے جتنے زمین پر پڑے ہوئے کنکر، کو گن سکتا ہے کنکروں کو؟ یعنی اتنی بڑی تعداد ہے جو زمین پر آتی ہے اس رات کی برکت کی وجہ سے۔ تو اگر رمضان میں دیکھیں سارے ہی کام کتنے برکت والے ہیں۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا، روزے کی برکت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور برکت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ آپ اپنے دل سے پوچھ کے دیکھیے کبھی روزہ رکھ کے میں نے یہ چاہا ہے کہ میں متقی بن جاؤں؟ آپ نے چاہا ہو یا نہ چاہا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے تاکہ آپ تقوی اختیار کرو۔ تو ہم جب تقوی کا لفظ بولتے ہیں متقی کا، تو میم تا قاف اور یا کے ساتھ یہ بات ختم ہو جاتی ہے، متقی، آگے سمجھ نہیں آتی۔ اور ایک بار پھر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ موبائل ضرور آف کر لیجیے گا۔ تو اب یہ جو متقی ہے نا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جتنے آپ روزے رکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہی ہیں کہ ہم متقی بن جائیں۔ تو متقی کون ہوتا ہے؟ متقی کیسے بنتے ہیں؟ تقوی ہماری زندگی میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ کیا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یقیناً اگر ہم اس کو سمجھیں گے تو ہمارے لیے تقوی اختیار کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ متقی کون ہوتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کی اطاعت اس سے ثواب کی نیت رکھ کے کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید باندھ کر اس کے احکامات کی اطاعت کرنا تقوی ہے۔ متقی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتا ہے، پھر نیکی کے کام کرتا ہے۔ چلیں آپ ابھی عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھے، تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں، کیا آپ غور کر سکتے ہیں کہ آپ نے آج کس ثواب کی نیت کی تھی؟ آپ جب اپنے نیت کو دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ تو ہر کسی کی بیک آف مائنڈ پہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اسے پورا کرنا ہے، لیکن ثواب کی جو امید ہے عام طور پر لوگ نہیں باندھتے، اس لیے نماز عادت بن جاتی ہے۔ تو عبادت تو وہی ہے جو انسان شعوری طور پر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے ثواب کی امید رکھیں۔ اگر کوئی امید نہ رکھے تو کیا نقصان ہے؟ کیا امید رکھنا افضل بات ہے یا امید رکھنا ایک لالچ ہے؟ نعوذ باللہ۔ ہم اسے دیکھیں گے، لیکن تقوی کی دوسرا اس کا حصہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے عذاب کے خوف سے اس کے روکے سے رکنا، یہ تقوی ہے۔ تو تقوی میں دو باتیں آتی ہیں، امید اور خوف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان امید اور خوف کے درمیان رہتا۔ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں، ماہرین نفسیات، کہ انسان کی زندگی میں کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے دو چیزیں ہیں جو اسے موٹیویٹ کرتی ہیں، آمادہ کرتی ہیں۔ یا اسے کوئی طمع ہوتی ہے، امید ہوتی ہے، لالچ ہوتا ہے، مفاد ہوتا ہے، یا اسے کسی چیز کا خوف ہے جو اسے روکتا ہے۔ تو خوف کی وجہ سے انسان رکتا ہے، امید کی وجہ سے آگے بڑھتا ہے، امید کی وجہ سے نیکیاں ہوتی ہیں،
خوف کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ تو اگر کسی کے دل کے اندر ثواب کی امید نہ ہو، وہ نیکی کے کام کرتا رہے، ثواب کی نیت ہی نہ کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال تو نیتوں سے ہیں۔ ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں کہ نیتا نال مرادہ، تو وہ جو مراد ہے نا، منزل جو حاصل کرنی، جہاں تک پہنچنا ہے، وہ نیت کے ساتھ ہے۔ تو اگر کسی کی جنت کی نیت ہی نہ ہو، وہ کام تو کرتا چلا جائے، ثواب کی امید ہی نہ رکھے، تو اس کی زندگی میں فرق آتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب ابلیس اسے گمراہ کرتا ہے، اسے کہتا ہے کیا فائدہ تمہاری نمازوں کا، نماز تو اپنی دیکھو ٹکرے ہی ہے نا، اور جب نماز پڑھنے کے باوجود رویوں میں تبدیلی نہیں آنی تو ایسی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ۔ لوگ اس طرح کی ابلیس کے وسوسوں سے آہستہ آہستہ نماز کے بارے میں بے فکر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کہ انہیں لگتا ہے ہمیں نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا کوئی اثر تو ہے نہیں آپ کی زندگی پہ، کہ یوں تو سارے نمازیں پڑھتے ہیں لیکن کسی سے ملنا ہو تو اس وقت یعنی اچھے خلق کا مظاہرہ بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ سے ثواب کی امید رکھنے والا کس طرح سے امید باندھ سکتا ہے اور اس کو کیا نفع ہوتا ہے؟ میں ایک ایگزامپل دینا چاہتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں سب کو امید دلا رہے تھے جنت کی، اور آپ سب سے کہہ رہے تھے کہ بھاگو، دوڑو، بھاگ دوڑ کرو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے تھے، جنت کے بارے میں رغبت دلا رہے تھے، تو صحابہ کرام سب سن رہے تھے۔ سیدنا انس بن نضر کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے جب یہ بات سنی تو کھجوریں کھا رہے تھے، کہنے لگے کھجوریں کھاتا رہا تو بڑی دیر ہو جائے گی، مجھے تو میدان جنگ میں جانا ہے۔ تو جب جنگ کے میدان کی طرف پہنچے تو کسی نے راستے میں پوچھا کدھر کا ارادہ ہے، کہنے لگے مجھے احد پہاڑ کے پار سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب سوچیں کہ جنت کی خوشبو جسے محسوس ہو رہی ہے، وہ جنت کے لیے کیوں نہیں آگے بڑھ کے کام کرے گا؟ اور اس کے مقابلے میں باقی لوگ ویسی بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے پھر۔ تو یہ جو زندگی میں لوگوں کی بھاگ دوڑ مختلف ہوتی ہے نا، اس کی وجہ کیا ہوتی؟ انسان کی امیدیں۔ اس کو جتنی بڑی امید ہوتی ہے اتنا بڑا وہ کام کرتا ہے، اور اگر اس کی امید نہ ہو تو پھر اس سے کام بھی نہیں ہوتے۔ کیا آپ لوگ اپنی اولاد سے امیدیں نہیں باندھتے؟ کیا آپ محنت کریں تو آپ امید نہیں باندھتے؟ جیسے کوئی اسٹوڈنٹ ہو، محنت کرے تو اس کو پاس ہونے کی امید ہوتی، اور محنت کرے تو اس کو پوزیشن لینے کی امید ہوتی ہے۔ تو دنیا میں بھی ہم امیدیں باندھتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان انسانوں سے امیدیں باندھتا ہے تو اس کی امیدیں ٹوٹتی ہیں۔ تو کیا انسان ہوپلیس نہیں ہوتے؟ کیا انسانوں کی جب امید ٹوٹتی ہے تو انہیں سٹریس نہیں ہوتا، انگزائٹی نہیں ہوتی، وہ آہستہ آہستہ غموں میں ڈوبتے نہیں چلے جاتے؟ امید ہماری ضرورت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ امید کا راستہ اختیار کرو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا جاؤ یوسف کو تلاش کرو، تو بیٹوں نے کہا تھا کہ آپ سٹھیا گئے ہیں، یعنی کتنی مدت بیت گئی، آپ یوسف کو یاد ہی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، کہ اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ کتنی مائیں ہیں جو اپنی اولاد سے مایوس ہو جاتی ہیں کہ انہوں نے نہیں ٹھیک ہونا، یہ جو میرا بیٹا ہے نا یہ کبھی نماز نہیں پڑھتا، میں اللہ سے اتنی دعائیں کرتی ہوں لیکن مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی، یہ میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے، اس سے مجھے، اس پہ میں نے بڑی محنت کی لیکن یہ کسی بھی طرح سے ویسا نہیں کرنا چاہتی جیسے میرا دل چاہتا ہے۔ اب وہ امیدیں بنتی ہیں، امیدیں ٹوٹتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں انسانوں سے امیدیں باندھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے امید باندھ۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب وہ امید باندھتے ہیں تو یہ تقویٰ ہے۔ ریلی تقویٰ انسان کی ساری نیکیوں کی بنیاد ہے، اور امید کے بغیر انسان زندگی کا سفر کر ہی نہیں سکتا۔
یہ امید ہے جو دل کو روشن کرتی ہے، امید ہے جو آگے بڑھاتی ہے، امید ہے جو انسان کو چلاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے امید باندھیں۔ اور دیکھیں، آپ کے گھر میں مہمان آئے، آپ کا بچہ گندا پھر رہا ہو تو آپ بچے سے کہتے ہیں کہ دیکھو صاف ستھرے کپڑے پہن لو، لوگ کیا کہیں گے؟ گھر میں مہمان آ رہے ہیں، وہ کیا سوچیں گے؟ تو آپ دیکھیں کہ بچے کے ذہن میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ لوگوں کی خوشی کے لیے کام کرنا ہے۔ اور آپ عام طور پر نہیں دیکھتے، لوگ گھر میں ہوتے ہیں تو اس طرح سے اپنے آپ کو بنا سنوار کے نہیں رکھتے، لیکن گھر سے باہر جانا ہو تو بناتے سنوارتے۔ کتنے ہی کام ہیں جو انسان لوگوں کی خوشی کے لیے کرتا ہے۔ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آپ جب کسی سے ملاقات کریں، ملیں، گھر کے اندر باہر، آپ اچھے طریقے سے ڈریس اپ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں اجر کی امید باندھ لیں کہ آپ اتنا کام کرو گے تو پھر اس کے اوپر اجر بھی نہ ملے۔ تو انسان سوچتا ہے کہ اچھا، یعنی یہ تو میرا کام ہے نا کہ میں نے کپڑے پہنے، میں اچھی لگ رہی ہوں، مجھے سب لوگ اچھا سمجھ رہے ہیں، اب اس پہ بھی مجھے اجر و ثواب ملے گا۔ جی ہاں، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کی خاطر پہنیں گے، کیونکہ آپ مہمان کی عزت کرتے ہیں تو مہمان کی عزت آپ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنا مقام بنانے کے لیے اپنی خاندانی روایت کے طور پر بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ تو اگر کوئی مہمان کی عزت اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کو میں نے جواب دینا ہے، تو اسے مہمان کے لیے وہ جو کچھ کرے گا اس پر اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے جیسے انسانوں کی خوشی کے لیے کرے، اپنے جیسے انسانوں کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے کرے، تو اس پر اجر نہیں، پکڑ ضرور ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کا حق ہے کہ ہم اس کی خوشی کے لیے کام کریں۔ اللہ کی خوشی میں تو سارے خوش ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان انسانوں کو بھی اللہ کی خوشی کی وجہ سے خوش کرنا چاہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سے وہ بندہ پسند ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند ہو۔ آپ نے فرمایا اللہ کو اپنے بندوں میں سے وہ بندہ پسند ہے جو دوسروں کے دل میں خوشی داخل کر دے۔ آپ دوسروں کے دل میں خوشی داخل کر سکتے ہیں، لیکن اللہ سے ثواب کی امید کے ساتھ۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ تو متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ تقویٰ جو ہے نا، یہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان نیکیاں کرنے کے قابل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے انسان برائی چھوڑنے کے قابل ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی جو لوگ اس طرح سے اپنی زندگی گزاریں، ایک مائنڈ سیٹ ہے نا کہ آپ اللہ سے ثواب کی امید رکھیں، آپ کسی بھی برائی کو چھوڑنے کے لیے اس کے عذاب کا خوف رکھیں، تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اندر کا احساس ہی ایک کیفیت ہے۔ تو جب کوئی اس کیفیت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے تو اس کے اندر سچائی آتی ہے، وہ امانت دار ہو جاتا ہے، وہ وعدے پورے کرنے لگتا ہے، اسے حیا کے تقاضوں کا خیال رکھتا ہے، وہ عدل کرنے والا ہو جاتا ہے، اور جتنی نیکیاں ہیں نا، نیکیاں پاپ اپ ہوتی ہیں، نیکیاں کرنے کو اسے موقع ملتا ہے، نیکی کرنے کو جی چاہتا ہے، اور برائی سے رکنے کو جی چاہتا ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کہی ہے کہ یہ کتاب ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی اگر یہ مائنڈ سیٹ نہ ہو تو کسی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کی ہدایت سے کوئی نفع نہیں اٹھا سکتا۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہدایت، جب بولتے ہیں تو ہر ایک کے ذہن میں ہے کہ اللہ کسی کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ مجھے ہدایت نہیں دیتا، اللہ مجھے ہدایت دے دے، اللہ ہدایت دے گا تو میں یہ کر لوں گی۔
تو ہدایت کو سمجھنا کتنا ضروری ہے. ہدایت کا مطلب ہے نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق. نفع مند علم سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی ہے، اور جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا وہ سب بھی وحی ہے، کیونکہ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. آپ اپنی مرضی سے لب کشائی نہیں کرتے، اب وہی کچھ کہتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی. تو یہ جو نفع مند علم ہے نا، ہر ایک کو نصیب نہیں ہو سکتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اوپن رکھا، ہر ایک کے لیے اسباب بھی پیدا کیے. تو نفع مند علم قرآن مجید کا ہے، حدیث رسول کا ہے، اور عمل صالح کی توفیق. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں آج میں فلاں نیکی کر لوں، فلاں کام کر لوں. اللہ چاہے گا تو ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسے توفیق دیتے ہیں؟ جو ارادہ کرتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ مناسب سمجھتے ہیں. تو یہ کتاب جو ہے نا متقیوں کے لیے ہدایت بنتی ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، قرآن مجید کے نزول کے مہینے میں ہم اسے دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید ایک متقی کو فائدہ دیتا ہے، وہ اس کی گائیڈ لائن سے فائدہ اٹھاتا ہے. پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے بہت ہو سکتے ہیں، قرآن کا فہم رکھنے والے، قرآن پر ریسرچز کرنے والے بھی بہت ہو سکتے ہیں. یہودیوں نے ہماری کتاب قرآن مجید کو اور رسول اللہ کی حدیث کو اتنا پڑھا، اتنا اس کے اوپر ریسرچز کیے ہیں. آج مسلمانوں کے پاس اتنا علم نہیں ہے، لیکن انہیں ہدایت نہیں ملی، کیونکہ وہ متقی نہیں ہیں. وہ اللہ سے ثواب کی امید نہیں رکھتے، اس پہ وہ اللہ کے عذاب کے خوف کی وجہ سے اپنی برائی سے نہیں رکنا چاہتے. تو یوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب ہر پڑھنے والے کے لیے ہدایت نہیں بنتی، ہر سننے والے کے لیے ہدایت نہیں بنتی. کہ ایسا نہیں ہوتا رمضان کا مہینہ آتا ہے تو لوگ کہیں تلاوت کرتے ہیں، یقیناً تلاوت پر اجر ہے. کہیں لوگ دورہ قرآن کرتے ہیں، رمضان گزر جاتا ہے تو پھر قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، یہ سمجھتے ہیں کہ بس رمضان میں پڑھ لیا کافی ہو گیا. رمضان میں لوگ تراویح میں قرآن سنتے ہیں، رمضان گزر جاتا ہے پھر پورا سال نہیں سنتے، پورے سال میں کبھی ایسا موقع ہی نہیں آتا. تو کیا قرآن رمضان کے لیے اترا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کتاب نازل کی، ہر کتاب، تورات، زبور، انجیل، ساری کتابیں، صحف ابراہیم، سب کتابیں اسی مہینے میں نازل ہیں. مہینہ برکت والا ہے. تو اس کی خیر و برکت جو ہے انسان کو کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے روزے رکھوائے. آپ دیکھیں ہمیں خوشی کا موقع ہوتا ہے نا، کیونکہ قرآن کا نزول بہت بڑی خوشی ہے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، آپ کہہ دو یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اسی طرح سے چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ قرآن ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں. تو آپ لوگوں نے گھر میں برتن بھی جمع کیے ہوں گے، پسند کے کپڑے بھی ہوں گے، آپ کی جیولری بھی ہوگی، روپیہ بھی ہوگا، بینک بیلنس ہوگا، کتنا کچھ ہے جو انسان جمع کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہر چیز سے زیادہ بہتر قرآن ہے، کیونکہ قرآن ہماری زندگی کی کتاب ہے. آپ دیکھتے ہیں آپ چھوٹی چھوٹی مشینریاں استعمال کرتے ہیں، ہر مشینری کے ساتھ ایک انسٹرکشن مینول ہوتا ہے. آپ کی گھڑی ہو، آپ کا موبائل ہو، آپ کی کسی قسم کی گیجٹ ہو، کسی قسم کی الیکٹرانکس ہیں کچن میں یوز ہونے والی، ہر ایک چیز کے لیے انسٹرکشن مینول ہوتا ہے. یہ قرآن ہمارے لیے ہدایت نامہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اس میں یہ بتایا گیا کہ ہم کیا سوچیں، کیا نہ سوچیں، کیا بولیں، کیا نہ بولیں، کیا دیکھیں، کیا نہ دیکھیں، کیا سنیں، کیا نہ سنیں، اور ہمارے معاملات کیسے ہوں، ہمارے تعلقات کیسے ہوں، کیسے کمائیں، کیسے خرچ کریں، حتیٰ کہ حکومتیں کیسے چلیں گی، بین الاقوامی نظام کیسے چلے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کچھ اس کتاب میں بتایا کہ زمین پر اصلاح کیسے ہو سکتی ہے، امن کیسے قائم ہو سکتا ہے، لوگوں کو معاشی خوشحالی کیسے نصیب ہو سکتی ہے، انسان کیسے پرسکون زندگی بسر کر سکتا ہے، یہ کتاب بتاتی ہے.
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقوی کے حصول کے لیے روزے بھی فرض کیے، اور روزے میں تقوی کیسے ملتا ہے ایک چھوٹی سی اگزامپل دینا چاہتی ہوں۔ آپ کو بہت بھوک لگی ہو، شدید پیاس ہو، آپ اکیلے ہوں، ہر نعمت گھر میں موجود ہو، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، کیا روزہ توڑیں گے؟ کیوں؟ آپ کا دل کہتا ہے، آپ کو یقین ہے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیکھنے کا یہ شعور جو ہے نا، یہی تو بندے کی زندگی کو بدل دیتا ہے اور ایکسیلنس لے آتا ہے۔ میں ایک مثال دینا چاہتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے پوچھا تھا مل احسان، عبادت کا حسن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا اسے دیکھتے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے۔ تو اب دیکھیں جب سڑکوں پہ کیمرے لگ گئے نا، اب پچھلے دنوں میں بہت سختی ہو گئی، تو موٹر ویز پہ یعنی بہت زیادہ چالان بھی ہونے لگ گئے، اور پہلی ایف آئی آر بھی کٹ گئی، مقدمہ بھی ہو گیا، اور کسی کو جیل بھی ہو گئی۔ تو لوگوں نے گاڑیاں ٹھیک سپیڈ پہ چلانی شروع کر دی، اس وجہ سے کہ کیمرے کی آنکھ دیکھتی ہے۔ تو کیمرے کی آنکھ کی وجہ سے انسان ٹھیک کام کرنے لگ جائے تو اللہ کی نظروں کی وجہ سے نہیں کرے گا۔ تو یہ اللہ کی نظروں کا شعور رکھنا ہی تو تقوی ہے، کہ جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظروں کا شعور رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے، تو آپ دیکھیں پھر آپ روزہ نہیں توڑتے، اپنی شدید ضرورت کو بھی پورا نہیں کرنا چاہتے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز سے روک رکھا ہے نا، حلال ہے نا، کھانا بھی پینا بھی، اب افطار کر کے کھاتے ہیں، اب صبح سحری تک کھاتے رہتے ہیں، رمضان گزر جائے تو جس وقت جی چاہے کھا سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حلال سے رکنے کی ٹریننگ دی ہے پورے 1 مہینے کی، اور ہم سے کیا چاہا ہے کہ ہم حرام سے رک جائیں۔ میں ایک حدیث مثال کے طور پر سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی روزہ رکھ کے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ انسان جیسے کھانے پینے سے رکا ہے برائی سے بھی رک جاتا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم برائی سے تو روزہ نہ رکھیں، حلال سے رکھ لیں روزہ، صرف حلال چیزیں نہیں کھانی اور حرام کام کرتے رہیں، چاہے وہ جھوٹ بولنے کا کام ہو، چاہے وعدہ خلافی کا کام ہو۔ ابھی پچھلے دنوں کسی جگہ پہ ہم آپس میں افطار ڈنر تھا اور لوگ اکٹھے تھے، تو بات چیت ہو رہی تھی آپس میں، تو اچانک ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا کہ اس وقت دعا کر لینی چاہیے، 5 منٹ رہ گئے۔ تو میں نے یوں ہی موبائل پہ ہاتھ رکھا تو میں نے دیکھا 11 منٹ رہتے، اب عین روزہ کھلنے سے پہلے پہلے جھوٹ بول دیا۔ یہ عادت ہے ساری سوسائٹی میں، کبھی ٹائم ٹھیک نہیں بتائیں گے، یعنی فرض کریں کہ 1 ہے نا، 1 بجا ہے، 1 بجنے میں 10 منٹ ہے، تو یہ نہیں کہیں گے 1 بجنے میں 10 منٹ ہے، 1 بجنے والا ہے، چلو وہ تو ایک گول بات ہو گئی۔ لیکن یہ کہ بچے کو اٹھانا ہو، اس کے اسکول کو دیر ہو رہی ہو، تو تب اس وقت پہ ٹائم ٹھیک کبھی نہیں بتاتے، کیونکہ بچے نے پھر اٹھنا ہی نہیں۔ تو آپ اس لحاظ سے دیکھیے کہ روزے جب آتے ہیں نا، روزوں کی وجہ سے انسان برائی سے رک سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا چانس دیا ہے اگر کوئی غور و فکر کرے، اور اللہ تعالیٰ روزے کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ انسان صرف کھانے پینے سے روزہ نہ رکھے، وہ اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھے۔ جب اگر آنکھوں کے حوالے سے دیکھیں تو ریلز دیکھ دیکھ کے اسکرولنگ، اور کس طرح سے یعنی سوشل میڈیا کو لوگ آبزرو کرتے ہیں، اور آنکھوں سے جو کچھ کوئی میڈیا دیکھتا ہے، کوئی سوشل میڈیا دیکھتا ہے، کوئی باقی معاملات، ہر کوئی اپنے اپنے معاملے کو خوب جانتا ہے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ تو آپ اپنے آپ سے ضرور سوال کریں کہ کیا میں آنکھوں کا بھی روزہ رکھتی ہوں؟
کہ کانوں سے میں جھوٹ نہیں سنوں گی، غیبت نہیں سنوں گی، میوزک نہیں سنوں گی، کیا زبان کا بھی روزہ رکھتے ہیں کہ زبان سے کسی کو برا نہیں کہنا؟ رسول اللہ نے کتنے پیار سے سکھایا تھا کہ اگر روزے کی حالت میں آپ سے کوئی جھگڑا کرے، گالی دے، تو آپ کہہ دو انی صائمن، میں روزے سے ہوں۔ اس حالت میں کیسے کوئی ایسی بات کر سکتا ہوں؟ تو روزہ جو ہے وہ انسان کی آنکھ کا بھی، انسان کے کانوں کا بھی، انسان کی زبان کا بھی، انسان کے دل کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ بری بات دل میں نہ رکھے، بدگمان نہ ہو۔ اور ایک انسان کے پیٹ کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ پیٹ کا روزہ کیسے؟ کہ اس میں کوئی حرام چیز نہ جائے، حرام چیز کو بچا کے رکھے۔ تو روزہ تو پھر پوری پرسنالٹی کا نا، پوری شخصیت کا، پورے وجود کا روزہ ہے نا۔ تو اس کا دھیان کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور روزے میں جیسے آپ سحری کرتے ہیں، جیسے آپ افطار کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا ڈسپلن سکھایا۔ جب وہ روکتا ہے تو ہم رک جاتے ہیں، جب وہ کہتا ہے چل پڑو تو ہم چل پڑتے ہیں۔ تو زندگی کیا ہے؟ رکنا اور چلنا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا سکھاتے ہیں؟ رکنا اور چلنا میرے حکم سے۔ تو انسان ڈسپلنڈ ہو جاتا ہے۔ آپ روزے میں دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اسے دن بھر کھانے پینے سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کی جائے۔ اور قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اسے راتوں کو آرام سے روک دیا تھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کی جائے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش قبول کر لیں گے۔ تو جیسے روزہ ہے اس کا دھیان رکھنا ہے، ایسے قرآن کا بھی۔ سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم دورہ قرآن کر رہے ہیں، نو ڈاؤٹ قرآن کا دہرانا عبادت ہے، لیکن آپ جانتے ہیں نا عبادت کیسے بنتی ہے؟ ثواب کی امید کے ساتھ، اور یقیناً آپ ثواب کی امید رکھتے ہوں گے۔ لیکن اب دیکھیں کہ جس وقت کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس کی عمر رک جاتی ہے؟ کیا اس نے بڑے نہیں ہونا ہوتا؟ میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں اس کے ہاتھ دیکھ کے سوچنے لگی کہ اچھا آج اس کے اتنے ہاتھ ہیں۔ وہ وقت کب آئے گا جس وقت اس کے ہاتھ پورے یعنی میچور ہو جائے گی، بڑی ہو جائے گی؟ تو انسان کبھی سوچتا ہے کہ اچھا اگر میں نہ رہا تو میرے بچے کا کیا ہوگا؟ تو جس نے دیا ہے وہی مالک ہے، وہی رکھنے والا ہے، ورنہ انسان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو پیدا ہوا 1 سال کا، عام طور پر عمومی اصول یہی ہے کہ انسان کا جسم بھی بڑھتا ہے، اس کا ذہن بھی گرو کرتا ہے، لیکن یہ قرآن کا علم کیوں نہیں ترقی کرتا؟ ہر سال دورہ قرآن کرتے ہیں، پھر کر لیتے ہیں، پھر کر لیتے ہیں۔ بھائی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، قرآن پڑھا، اب ترجمہ بھی پڑھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کیا ہے۔ اب ترجمہ پڑھا ہے تو تفسیر بھی پڑھ لیں، اس کو سمجھ بھی لیں، اور قرآن پڑھتے ہیں تو عمل بھی کر لیں، کیونکہ ہمارے عمل کی کتاب ہے۔ اور قرآن پڑھا، اس کا پیغام پہنچانا، لوگوں کو بھی اس کی دعوت دینا اور کافروں تک اسے پہنچانا، یہ بھی ہمارے ذمہ لازم ہے۔ تو پھر ہم باقی کام کیوں نہیں کرتے؟ تو قرآن صرف ثواب حاصل کرنے کی کتاب نہیں ہے، زندگی کی کتاب ہے، برتنے کی کتاب ہے۔ تو اس مہینے میں آپ جب قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں یا دورہ قرآن کر رہے ہیں، تو آپ کو جو باتیں پتہ چل رہی ہیں ان میں سے بھی باتیں آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ کس کس بات پر میں نے ضرور عمل پیرا ہونا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ اور توفیق عطا کرنا۔ تو آپ اس مہینے میں کثرت سے دعائیں کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کریں، لیکن خاص طور پر قیام اللیل یعنی تراویح کا خیال رکھیں۔ تراویح میں ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ خواتین ویسے چاہے سارا ملک پھر لیں، دنیا پھر لیں، لیکن مسجد جاتے ہوئے پاکستانی خاتون کو یہ فیل ہوتا ہے کہ شاید یعنی یہ والا معاملہ جو ہے وہ یعنی ہماری بساط سے باہر ہے۔ آپ دنیا کے ممالک میں جا کے دیکھیے، مسجدیں آباد ہیں، مساجد میں تعلیم بھی ہوتی ہے، عبادت بھی ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں مسجد سے وہ کنیکشن نہیں ہے جڑا ہوا، وہ ماحول ہی نہیں ہے۔
اور تراویح کے لیے خواتین کہتی گھر کی نماز افضل ہے، گھر میں پڑھنی چاہیے. آپ گھر میں پڑھتے ہیں، پھر قرآن کے بغیر قرآن کو سنے ہوئے پڑھتے ہیں، پھر وہ جو سال بھر میں وہ موقع آیا تھا قرآن سننے کا وہ بھی گیا. پھر اب دیکھیے کہ جس طرح سے آخری عشرہ آتا رسول اللہ خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. تو آخری عشرے کے لیے آپ نے کیا پلان کیا؟ تو آخری عشرے کے لیے ضرور پلان کریں کہ میں نے ان راتوں میں خود بھی جاگنا ہے، گھر والوں کو بھی جگانا ہے، خاص طور پر طاق راتوں میں. گو کہ سارا عشرے میں جاگنا چاہیے لیکن طاق راتوں میں. اور آپ قیام اللیل کی مجالس میں بھی جائیں، تراویح بھی پڑھنے کے لیے جائیں، علمی مجالس میں بھی، کیونکہ نزول قرآن کی راتیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس سلسلے میں مدد فرمائے. الحمدللہ اس دفعہ ہم نے پلان کیا ہے کہ 25ویں طاق رات انشاءاللہ فیصل آباد میں ہم مل کے گزاریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کریں اور استغفار بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے ہمیشہ کی زندگی کے لیے، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے جنت الفردوس بھی طلب کریں. تو اس مہینے میں جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کے رسول نے بہت رغبت دلائی افطار کروانے کی، کہ جو کسی روزہ دار کو روزہ افطار کراتا ہے کسی پانی کے گھونٹ سے یا لسی کے گھونٹ سے، تو اس کو بھی روزہ دار کے برابر اجر ملتا ہے اور روزہ دار کے اجر سے کچھ بھی کم نہیں ہوتا. تو یہ بڑے اجر کی بات ہے افطار کروانا. اسی طرح سے بھوکے کو کھانا کھلانا، ان لوگوں تک جن کے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے وہ سب کچھ پہنچانا. لیکن یاد رکھیے گا شریعت کے 5 بنیادی مقاصد ہیں: دین کی حفاظت، عقل کی حفاظت، عزت کی حفاظت، مال اور جان کی حفاظت. جان کی حفاظت سے بڑھ کر دین کی حفاظت، مال کی حفاظت سے بڑھ کر دین کی حفاظت، عزت کی حفاظت سے بڑھ کر بھی دین کی حفاظت، عقل کی حفاظت سے بڑھ کر بھی دین کی حفاظت. دین کی حفاظت ہوتی کیسے ہے؟ دین کی تعلیم دینے سے، لینے سے اور دین کا پیغام پہنچانے سے، تبلیغ دین سے، تعلیم دین سے، جہاد فی سبیل اللہ سے. تو یہ جو دین کی دعوت ہے یا دین کی تعلیم ہے، اس کے لیے بھی جیسے آپ کا گھر نہیں چلتا ایسے دین کے کام بھی نہیں چلتے. تو اس کے لیے بھی آپ کی مٹھی کھلے گی نا تو دل کھلے گا اسلام کے لیے. اپنے فرائض ادا کریں گے. ضرور اس مہینے میں اپنے بچوں کو بھی توجہ دلائیں. سوچیں حضرت عائشہ کے پاس ایک خاتون آئی 2 بیٹیوں کو لے کے. خاتون بھی روزے سے تھیں، سیدہ عائشہ بھی. سیدہ عائشہ کے پاس ایک کھجور تھی، اس خاتون کو دے دی. اس خاتون نے 2 ٹکڑے کیے، 2 بیٹیوں کو دے دی. سبحان اللہ، کہ جو تھا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے دے دی. اللہ سے دعائیں کریں، اے میرے رب میرے مال کو اپنے لیے قبول کر لے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے قبول کر لے. یا اللہ مال تو نے دیا ہے تو اپنے راستے میں قبول فرما لے. اور اللہ سے دعا کریں، یا اللہ مجھے بھی حسن خلق نصیب فرمائیے، مجھ سے میری برائیوں کو دور فرما دیجئے، مجھے بھی نیکیاں کرنے کی رغبت نصیب فرمائیے. اور یا اللہ مجھے جیسے اب روزے رکھنے کی توفیق دی ہے، نوافل کی توفیق دی ہے، قرآن کو سننے کی توفیق دی ہے، یا اللہ مجھے قرآن کا سچا علم نصیب کر دیں کہ یہی علم باعث نجات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کر دے. آئیے دعا کر لیتے ہیں.